العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. حدثنا محمد بن یحیی بن ابی عمر المکی اخبرنا سفیان بن عیینہ عن ابن ابی نجیح عن مجاہد عن ام ہانی بنت ابی طالب قالت قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علینا مکۃ قدمۃ وَلَهُ 4 غدائر. عزیز طلبہ، روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بار مکۃ المکرمہ آنے کا بیان ہو رہا ہے. اس وقت حضور کے سر مبارک پہ کس طرح کے بال تھے حضرت ام ہانی اسی کو بتا رہی ہے. ابو طالب کی بیٹی ام ہانی ہے. وہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے پاس ایک بار مکہ تشریف لائے اور حضور کے 4 لٹیں 4 گیسو تھے. قدیمہ علینا مکہ قدمتن. قدمتن یہ مصدر ہے جو مرت کے معنی، مرت من القدوم، یعنی ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت یہ حال تھا. یہ جو حضور کا تشریف لانا تھا جس کے بارے میں ہانی فرما رہی ہیں، یہ فتح مکہ کے موقع پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے جب مدینہ تشریف لے گئے تو اس کے بعد 4 بار مکۃ المکرمہ تشریف لائے. ایک بار تو عمرۃ القضاء کے لیے سن 6 ہجری میں جو حدیبیہ کا واقعہ ہوا تھا، اس میں جو عمرہ نہیں کر سکے تھے واپس گئے. آئندہ سال سن 7ویں ہجری میں ہجرت کا 7واں سال اس عمرے کی قضا کے لیے آپ تشریف لائے تھے. یہ عمرۃ القضاء سن 7 ہجری میں آپ کا حضور کا مکہ میں آنا ہوا. پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری میں، اور تیسری بار اسی سفر میں فتح مکہ کے سفر میں عمرہ کے لیے آپ پھر تشریف لائے. اور چوتھی بار ہجرت کے 10ویں سال حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تھے. یہاں جو ام ہانی بیان فرما رہی ہیں کہ ان کے گھر حضور تشریف لائے تھے، یہ فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے تھے. وَلَهُ 4 غدائر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 لٹیں تھیں. سر کے بال 4 حصوں میں بٹے ہوئے تھے. غدائر غدیرہ کی جمع ہے. بالوں کی لٹ اور زلف کو بولتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے عورتیں بال کو گوندھ لیتی ہیں، چوٹی بنا لیتی ہے، اس طرح گدھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بال میں 4 چونٹیاں تھیں، یہ مطلب نہیں، بلکہ یہ عورتوں کی مشابہت کی وجہ سے منع ہے. اس طرح عورتوں کی طرح بال رکھنا مکروہ ہے. یہاں جو کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی 4 لٹیں تھیں، 4 زلفیں، 4 چوٹیاں، مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ بال ہونے کی وجہ سے وہ بال خود بخود 4 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے. عورتوں کی طرح چوٹیاں نہ باندھی جائیں، تب بھی بہت زیادہ اگر بال ہو اور
زلف دراز ہو تو قدرتی طور پر وہ ادھر ادھر بٹ جاتی ہے، لگتا ہے کہ لٹیں بن گئی ہیں، چوٹیاں بن گئی ہیں. تو قدرتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک 4 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے، 4 حصوں میں بٹے ہوئے تھے. بہرحال بال کی کثرت کو، بال کے دراز ہونے کو حضرت ام ہانی بیان فرما رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مکہ ہمارے پاس تشریف لائے اور حال یہ تھا کہ حضور کے بالوں کی 4 لٹیں تھیں، اربع غدائر، 4 لٹیں، 4 طرح کی زلف تھی، 4 طرح کے گیسو تھے. دوسری روایت ہے جس میں حضرت انس سے حضرت ثابت روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کان الی انصاف اذنین، آپ کے نصف کانوں تک پہنچے ہوئے تھے. اس باب کی جو پہلی حدیث تھی وہاں بھی حضرت انس کی یہ روایت بیان کی گئی، اور یہاں بھی حضرت انس ہی کی وہ روایت بیان کی جا رہی ہے. تو حضرت انس کی ایک ہی روایت کو شروع میں بھی اور پھر یہاں پر بھی آخر میں لانے کی ضرورت کیا ہے؟ اب غور کرو تو دونوں میں فرق لگے گا کہ وہ جو پہلی روایت اسی طرح کی حضرت انس سے بیان کی گئی تھی، وہاں حضرت انس سے روایت کرنے والے راوی حمید تھے، اور یہاں حضرت انس سے جو روایت کرنے والے راوی ہیں وہ حضرت ثابت ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک ہی روایت حضرت انس کی ہے جو 2 سندوں سے مذکور ہے. لہذا متن میں تو فرق نہیں ہے، البتہ سند کا فرق ہے. تو سند کی وجہ سے وہ روایت مقرر یہاں بیان کر دی گئی. محدثین نے کہا ہے کہ اس مقرر روایت لانے کا ایک مقصد تو وہی ہے کہ سندیں 2 ہیں، لہذا دونوں سند سامنے آ جائے، اور دوسرا مقصد اس معقول والی مذکورہ حدیث کی تقویت اور تاکید کرنا ہے، کیونکہ حضرت حمید جو حضرت انس سے روایت کرنے والے ہیں ان کے بارے میں تدلیس کا وہم ہوتا ہے، لیکن جب وہی روایت حدیث کا مضمون وہی ایک دوسرے راوی کے ذریعے بیان کر دی گئی تو حمید پر جو تدلیس کا وہم تھا یہ وہم ختم ہو گیا. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.